میں ہوں عبد الماجد انور اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل حقائق کی تلاش۔ جی محترم ناظرین، آپ نے دیکھ لیا ہر طرف چار سو آپ نے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی بوند چال اور ہر طرف ان کی سیاست کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر حالیہ الیکشن 2024 جو کیا گیا وہ اس انداز میں ہوا کہ سمجھنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن کروایا کس لیے گیا ہے، اور جب الیکشن ہوا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جتایا کس کو گیا ہے۔ کیونکہ آج آپ پی ٹی آئی والوں کو اٹھائیں تو وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے، آپ نون لیگ کو اٹھائیں وہ کہہ رہے جی ہمیں 2/3 اکثریت ملنی چاہیے تھی، ہمیں ہروایا گیا ہے۔ آپ اگر پیپلز پارٹی کو اٹھائیں وہ کہہ رہے جی ہم 2/3 اکثریت سے آنا چاہتے تھے، ہمیں ہروایا گیا ہے۔ آپ اگر جمعیت علماء اسلام کے موقف کو لیں گے تو جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ بالکل اس دفعہ ہمیں ریکنگ کے ذریعے سے اس الیکشن کے اندر ہمیں بالکل ہروایا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست، سارے معاملات اپنی جگہ درست، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سارے ٹینور کے اندر یہ سارا سیاست کا جو محور ہے اگر وہ جمعیت علماء اسلام کے گرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اس پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی جو نظام انصاف ہے اس کے اندر ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پورا منظرنامہ چینج کر دیتا ہے۔ اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پورا منظرنامہ چینج کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو صورتحال بالکل گمبھیر سی نظر آتی ہے، صورتحال بالکل چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جس انداز میں سیاست کا آغاز کیا ہے وہ اصولوں کی بنیاد پہ کیا ہے۔ وہ اصول تھے جس اصول کی بنیاد پر آج اگر کوئی دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف مولانا فضل الرحمان کے موقف کے ساتھ ملتا ہے تو یہ موقف 2018 کے اندر کیوں نہیں مل رہا تھا، 2018 کے اندر اس موقف کی اندر جان کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو اس وقت اقتدار مل رہا تھا۔ آج اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اقتدار ہے، ان کے سامنے حکومت ہے، وہ حکومت میں آنے کے لیے اپنا اصولی موقف چھوڑ رہے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، آپ کی اہم وزارتیں بھی دیں گے، آپ بلوچستان کی حکومت بھی لے لو۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اپنی سیاست کو دفن نہیں کرنا چاہتا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو 3 سال جدوجہد کر کے عمران خان نیازی کے خلاف جو جدوجہد کی تھی اس جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عمران خان کو بالآخر اپنے گھر جانا پڑا تھا۔ اس کے اندر بھی خرابی کرنے والے وہ پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے عدم اعتماد لانے کی کوشش کی ہے، عدم اعتماد لا کر سارا ٹینور کو ختم کیا گیا۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو سلیم صافی کے جرگے میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے سیاست کا ایک نیا رخ پیش کیا۔ آپ کو یہ جان کر عجیب لگے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں پارلیمانی سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ تو سلیم صافی نے پوچھا کہ مولانا پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلحہ اٹھائیں گے؟ آپ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں گے؟ ٹی ٹی پی کی طرح مل جائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان نے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ 1914 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں سیاست کا آغاز کیا تھا، جس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحریک کے ذریعے بر صغیر سے انگریز کو بھگائیں گے، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم شیخ الہند والی سیاست کریں گے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا ماٹو اور مشن بھی یہی ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اصولی اور نظریاتی سیاست کر رہی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے شیخ الہند والا راستہ اپنایا تو پھر یاد رکھنا کہ پھر آپ انگریز کے پالتو کتوں کو، انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ انقلاب کا راستہ ہے، وہ عوام کا راستہ ہے، وہ عوام کی خوشحالی اور عوام کی جدوجہد ہوگی جو حضرت شیخ الہند نے شروع کیا تھا۔ آج کی ولاگ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جس ڈگر پہ چلنے جا رہے ہیں آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ شیخ الہند والا راستہ اپنانے کے لیے اگر یہ مدرسہ اور مسجد کو اگر وہ اٹھا کر شیخ الہند والے راستے میں لگائے گئے تو پھر ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور وہ اس طاقت کے ذریعے سے ملک کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ عبد الماجد انور